ایسا ہوگا کہ یہ کہیں بھی ہو، یہ دکان میں ہو یا مکان میں ہو، یہ زمیندارے پر ہو یا اپنے دفتر میں ہو، یہ ہر جگہ مسجد و جماعت کا ساتھی بن کر رہے گا کہ اس کے پاس جو جائے گا، اس کی دکان پر، اس کے مکان پر، اس کے زمیندارے پر، یہ وہاں ہر جگہ اس کو دعوت دے رہا ہوگا۔ مختصر سی بات کہ مسجد و جماعت کا ساتھی، کیونکہ ہر مسلمان مسجد و جماعت کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ مدینہ منورہ میں کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جس کا مسجد و جماعت سے تعلق نہ ہو، جس کا مسجد کی جماعت سے تعلق نہ ہو، کوئی ایسا نہیں تھا۔ یہ کہیں کہ اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، اسلام لانے سے پہلے اسلام سے بھاگا، ابھی رضی اللہ تعالیٰ نہیں بنے تھے، اسلام ابھی نہیں لائے تھے، لیکن اسلام سے بھاگے اور بھاگ کر یمن گئے، یمن بھاگنے کا جو ہے ارادہ کیا۔ ارے سن لو بھائی، ادھر دیکھو دھیان سے، یمن کی طرف بھاگے اور بھاگ کر کشتی میں سوار ہوئے اور دریا کے راستے سے یمن کا سفر شروع کر دیا، کیونکہ وہاں کشتی چلانے والا ملاح وہ مسجد و جماعت کا ساتھی تھا۔ وہ کون تھا بھائی؟ وہ تھا جس پر ایک ایک امتی کی ذمہ داری تھی۔ وہ مسجد و جماعت کا ساتھی کشتی، وہ کشتی چلاتا تھا، کام کرتا تھا اپنا، کیونکہ یہ جا کے کشتی میں سوار ہوئے اور وہاں سے یمن، بھائی ادھر دیکھو، ارے ان جانے والوں کو بٹھائیے ذرا، ابھی دعا ہونے والی ہے، بھائی انہیں بٹھا دو اللہ کے لیے، بھائی ان کے ہاتھ پکڑ لو، ان کے پیر پکڑ لو، ان کی خوشامد کرو، دیکھو دعا کا وقت قریب ہے۔ صبح سے کل سے بیٹھے ہوئے ہیں، اب عین وقت جانے لگے، جب کام پورا ہونے لگے، بھائی بٹھائیے ذرا خوشامد کر کے، دیکھو ادب سے، احترام سے، اکرام سے ان کو کام کی اہمیت بتا کے بٹھاؤ۔ تو یہ کہا کہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھاگے اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ وہاں کشتی میں ہماری، بھائی ادھر دیکھو، ارے بات سنو دھیان سے، وہاں کشتی میں ہماری مسجد و جماعت کا ساتھی تھا۔ تو یہ کہیں کہ جب یہ کشتی میں سوار ہو گئے اور کشتی میں وہاں بھونچال آیا، طوفان آیا، تو کشتی والے نے یوں کہا اکرمہ بن ابی جہل سے کہ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ کیا پڑھ لو؟ کلمہ اخلاص پڑھ لو۔ کسے کہا؟ جو بھاگ رہے تھے اسلام سے، کہ اگر یہاں رہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری بوٹیاں کر دیں گے، جان بچا کے بھاگ لو، ورنہ دب کر یہاں اسلام قبول کرنا پڑے گا، یمن جا کے رہیں گے، یہاں نہیں رہنا ہے۔ اور بیوی پیچھے، بیوی تلاش میں نکلی ہوئی کہ خدا کرے میرا شوہر ہاتھ لگ جاوے تو اس کی آخرت بن جاوے۔ تو یہ کہیں کہ اس نے کہا کشتی والے نے کلمہ پڑھ لو، کیونکہ کیا کلمہ اخلاص نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہ کہہ دے لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ تو اکرمہ نے کہا اسی سے تو بھاگا ہوں میں، اسی سے بھاگ کے نکلا ہوں، تو یہ کہہ رہا کہ یہ پڑھ لے، میں اسی سے بھاگ کر آیا ہوں، میں یہ کیسے پڑھ لوں؟ کہ نا اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ چنانچہ بیوی نے وہاں سے کپڑا ہلایا کنارے سے، انہوں نے بیوی کو اس کو دیکھا اور یہ کشتی لے کے واپس آئے اور وہاں سے ساتھ ہوئے اور جا کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کیا انی مسلم مجاہد مہاجر، انی مسلم مجاہد مہاجر، کہ اے اللہ کے رسول میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتا ہوں، انی مسلم انی مہاجر، میں خدا کے دین کے تقاضے پر ہر طرف چلنے کے لیے تیار ہوں، میں خدا کے دین کے تقاضے پر ہر تقاضے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، انی مسلم مہاجر مجاہد۔ کس نے دعوت دی ہے؟ کس نے متوجہ کیا ہے؟ کس نے تشکیل کی ہے؟ کون پکڑ کے لایا ہے اکرمہ بن ابی جہل کو؟ یہ کشتی چلانے والا ملاح، کس نے دعوت دی ہے؟ کیونکہ ایک کشتی چلانے والے نے، کیوں کہ نبی کے دامن سے تعلق ہے، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، مسجد نبوی سے میرا تعلق ہے،
اگر میں خشکی میں نہیں تری میں صحیح وہاں بھی کسی کو ہاتھ سے جانے نہیں دوں گا. اگر ایک آدمی کشتی کے راستے سے پانی کے راستے سے اسلام سے بچ کر بھاگنا چاہتا ہے نہیں جانے دوں گا. اس کو کرنا پڑانا میری ذمہ داری ہے اور اس کو لا کر آپ کی خدمت پیش کرنا, اس کو پکا سچا مسلمان بنانا, اس کو مسلم مہاجر مجاہد بنانا میری ذمہ داری ہے. اس کو کہتے ہیں مسجد وال جماعت کا ساتھی. اس کو نہیں کہ جب تقاضا آیا تو بغل جھانکنے لگے, ہاں میاں بتاؤ کون تیار ہے, میں تو ابھی آیا ہوں اور میں تو ابھی کر کے نکلا ہوں اور میں نے تو ابھی 3 دن لگے ہیں اور میں تو ابھی چلے جا کے بیٹھا ہوں, میاں ذرا سکون لینے دیا کرو. نہیں, جب مقصد بن جایا کرتا ہے, جب کام سامنے ہوا کرتا ہے, جب تقاضے پر قدم اٹھانے کی عادت بن جاتی ہے, تقاضے پر قدم اٹھاؤ. حنظلہ غسیل ملائکہ بنے ہیں. یہ رتبہ, یہ اکرام خدا کی طرف سے, خدا کی قسم ہوا ہی صرف اس بنیاد پر ہے کہ تقاضے پر قدم اٹھانا سیکھا تھا. اگر غسل کر کے نکلتے گھر سے تو یہ غسیل ملائکہ نہ بنتے. غسیل ملائکہ بنے اس بنیاد پر ہیں. تم جس طرح ہمارے تقاضے پر قدم اٹھاؤ گے ہم تمہیں وہ اکرام دیں گے, وہ اکرام دیں گے کہ سارے کے سارے اوس والے, سارے قبیلہ اوس والے یہ فخر کریں گے کہ ہمارے درمیان وہ آدمی بھی ہے, ہمارے درمیان وہ آدمی بھی ہے جس کو ملائکہ نے غسل دیا ہے. تمہارے پاس نہیں وہ آدمی, ہمارے پاس وہ آدمی ہے. ہمارے پاس وہ آدمی ہے جس کی لاش کو تمام شہر کی مکھیوں نے جو ہے ان کی حفاظت کی ہے. کیونکہ یہ سارے کے سارے اکرام اور یہ اعزاز خدا کی طرف سے تقاضوں پر قدم اٹھانے سے ملتے ہیں. اس لیے ارادے کر لو, نیتیں کر لو. جو یہاں آیا ہے جلسے میں شریک ہونے کے لیے, بات سننے کے لیے یا دعا میں شرکت کرنے کے لیے, سب طے کر لیں اس بات کو کہ اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر جینا ہے. خدا کی قسم کھا کر عرض کرتا ہوں کہ جو دنیا میں جیے اس کام کو مقصد بنا کر نہ جیے, کیونکہ اس کو جینے کا حق کیا ہے؟ جو نبی کے مقصد کو اپنا مقصد بنا کر نہ رہے. کہ تبلیغ والے کون تبلیغ والے ہیں؟ کیونکہ ہر امتی تبلیغ والا ہے. سب سے کہا تھا وہاں حجۃ الوداع میں, سب سے کہا تھا کہ تم میں سے جتنے حاضر ہیں غائب کو پیغام پہنچا دیں. نہ غائب والے 100 آدمی تھے اور نہ حاضر کو 100 آدمیوں سے کہا تھا. 100% سے کہا تھا, 100% تک پہنچانے کے لیے کہا تھا. 100% سے کہا تھا اور 100% کو پہنچانے کے لیے کہا تھا. یہ نہیں کہا تھا کہ میں اپنے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 10 سے کہتا ہوں کہ 1000 کو پہنچا دیں, یا 500 سے کہتا ہوں کہ 5000 کو پہنچا دیں. سب سے کہا تھا, سب کو پہنچانے کے لیے کہا تھا. یہ اس امت کا مقصد ہے. جو نبی کی امت میں داخل ہے اس کے ذمہ نبوت کا کام ہے, اس کے ذمہ نبوت کا کام ہے. اس لیے میں